بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے علم حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے اسے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا۔ اللہ کریم ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ بندہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے یا نہیں بھی دیکھ رہا، اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جیسے کہ حدیث سنی علم حاصل کرنے والی، تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اس کو سکپ نہ کیا کریے اور نہ ہی اس کو آگے پیچھے کریں، اس کو پورا دیکھیے تاکہ جو علم حاصل کرنا ہے اس ویڈیو سے تو ہم اس ویڈیو سے علم حاصل کر سکیں اور ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکے۔ اس ویڈیو کو دیکھنا بھی علم حاصل کرنا ہی ہے۔ کامیابی کے بہترین اصول، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کامیابی کے بہترین اصول۔ اگر ہم توجہ سے اس ٹاپک کو سنیں گے تو شاید اللہ پاک ہم سب کے دلوں کے زنگ دور فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ اصول اپنا کر ہم بھی اپنی زندگی کامیاب گزار سکیں۔ حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں علم دین کی طلب میں مصر گیا تاکہ وہاں کے مشہور محدث حضرت امام ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا، پہلے 1 سال روزے رکھو پھر حدیث سناؤں گا۔ میں نے حدیث کی طلب میں 1 سال روزے رکھے، پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وائٹی فیملی، سوال کیا تھے؟ غور سے سنیے گا، اگر آپ نے غور سے سنے تو انشاءاللہ آپ کے دل پہ بھی یہ بات بیٹھ جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس نے عرض کی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا؟ فرمایا کہ اللہ کریم سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ علم والے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ عرض کی، سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لہٰذا تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ۔ توجہ دیجیے وائٹ فیملی۔ عرض کی، سب سے زیادہ عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم اچھے سے اچھا پہنتے، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اور عید ابھی گزری ہے، قربانیاں تو سب نے کی ہوں گی، اچھے سے اچھا گوشت اپنے فریج میں سب نے رکھا ہوگا، اور جو غریبوں کو دیا ہوگا وہ اللہ معاف کرے ایسا گوشت دیتے ہیں ہم لوگ جو دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو عادل بن جاؤ گے۔ عرض کی، اللہ پاک کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرو، اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی، میں احسان کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ پاک کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو۔ فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ عرض کی، میں اپنے اللہ پاک کا فرما برداروں میں ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اللہ پاک کے فرائض ادا
کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ عرض کی میں گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہوں، اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پاک ہونے کے لیے جنابت سے غسل کیا کرو، قیامت کے دن اللہ پاک سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عرض کی کہ چاہتا ہوں کہ بروز قیامت مجھے نور عطا کیا جائے۔ فرمایا کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، قیامت کے دن تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ عرض کی میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، تو فرمایا اپنے آپ پر رحم کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو، خالق کائنات تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی میں اپنے گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ پاک سے مغفرت طلب کرو، تمہارے گناہ کم کر دیے جائیں گے۔ عرض کی میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا مخلوق سے اللہ پاک کی شکایت نہ کیا کرو، لوگوں میں بڑے عزت دار ہو جاؤ گے۔ عرض کی میں اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہوں۔ فرمایا طہارت پر ہمیشگی اختیار کرو، تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ عرض کی میں اللہ پاک اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا جسے اللہ اور رسول محبوب رکھتے ہیں تم بھی اسے محبوب رکھو، اور جو اس کو دشمن سمجھتے ہیں تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ عرض کی میں غضب الہی سے محفوظ چاہتا ہوں۔ فرمایا کسی پر غصہ نہ کرو، اللہ پاک کے غضب سے محفوظ رہو گے۔ عرض کی گئی میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا حرام کام سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کی میں چاہتا ہوں بروز قیامت مجھے رسوا نہ کیا جائے۔ فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تاکہ بروز قیامت تمہیں سب کے سامنے رسوا نہ کیا جائے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں اللہ پاک میرے عیوب پر پردہ ڈالے۔ فرمایا اپنے بھائیوں کی عیب پر پردہ پوشی کرو، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ پاک تمہاری عیب پوشی کرے گا۔ عرض کی کون سی چیز میرے خطاؤں کو مٹائے گی؟ فرمایا آنسو۔ عرض کی کون سی نیکی اپنے اللہ پاک کے ہاں افضل ہے؟ فرمایا حسن اخلاق اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہنا۔ عرض کی سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ فرمایا بدخلقی اور بخل۔ عرض کی کون سی چیز اللہ پاک کے غضب کو مٹاتی ہے؟ فرمایا چھپا کر صدقہ دینا، صلح رحمی کرنی۔ عرض کی کون سی چیز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے؟ فرمایا روزہ دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو پیاری پیاری وائٹی فیملی بیان کی گئی اس حدیث اس کی وضاحت سے ہمیں 6 مدنی پھول ملتے ہیں۔ ایک کہ برگاہ خداوندی میں سب سے عزت والا وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ نمبر 2 حسب نفس اس وقت تک فائدہ مند ہے جب وہ اسلام کے ساتھ ہے، جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس نے خود اپنی عزت خراب کی۔ نمبر 3 جو زمانہ کفر میں اپنے قوم میں اعلیٰ افضل ہو وہ مسلمان ہو کر بھی اعلیٰ افضل رہتا ہے، اگر وہ باعمل بنے تو اس کی شرافت اور عزت بڑھا دی جاتی ہے۔ نمبر 4 جو علم کی روشنی سے نور بار ہونا چاہتا ہے اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 5 ہر نیکی کے اصول تقوی پرہیزگاری ہے۔ نمبر 6 پرہیزگاروں کے لیے جنت اور اس کے اعلیٰ ترین نعمتوں کی بشارت ہے۔ اللہ پاک ہمیں تقوی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جنت میں داخل کرنے والا عمل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والے عمل کے بارے میں سوال جب کیا تو فرمایا اللہ پاک سے ڈرنا اور حسن اخلاق کا عمل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں ان میں سے ایک بھی نہ ہو وہ کتا اس سے بہتر ہے۔ وائٹی فیملی توجہ دیجیے، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو کتا اس سے بہتر ہے، مطلب کتا اس انسان سے بہتر ہے۔ کون سی خصلتیں کیا ہمارے اندر ہیں؟ 1 ایسا تقوی جو اسے اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچائے۔ نمبر 2 ایسی بردباری جس سے وہ جاہل کی جہالت کا جواب دے۔ نمبر 3 ایسا حسن اخلاق جس سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے صاحب تقوی کے دنیا کی کوئی چیز اور نہ کوئی شخص خوش کر سکتا تھا۔ پیاری پیاری وائٹی فیملی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک شخص کو پسند فرماتے ہیں۔ تقوی ایک ایسی خصلت ہے جس نے اسے اختیار کیا دنیا آخرت کی بھلائیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ بزرگان دین سے جب کوئی دعا اور نصیحت کا طلبگار ہوتا تو یہ حضرات اسے تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام برہان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن فضیل نے دوران تعلیم کبھی بھی بازار سے نہیں کھایا۔ ان کے والد صاحب ہر جمعے کو اپنے گاؤں سے ان کے لیے کھانا لے کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کھانا دینے آئے تو ان کے کمرے میں بازار کی روٹی دیکھ کر ناراض ہوئے تو اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ صاحبزادے نے معذرت کی، عرض کی کہ بے ابا جان میں نہیں لایا، میرا رفیق لایا ہے۔ تو والد صاحب نے یہ سن کر ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے اندر تقوی ہوتا تو تمہارے دوست کو کبھی بھی جرأت نہ ہوتی۔ تو وائٹی فیملی غور کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین تقوی کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ کیوں؟ حضرت امام زرنوجی فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو غیر مفید اور بازاری کھانے سے پرہیز کرے۔ کیوں؟ کیونکہ بازاری کھانا انسان کو خیانت، گندگی کے قریب اور ذکر خداوندی سے دور کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وائٹی فیملی؟ کہ بازار کے کھانوں پر غریبوں اور فقیروں کی نظر پڑتی ہے اور وہ اپنی غربت افلاس کی بنا پر جب اس کو نہیں خرید سکتے، دل برداشتہ ہوتے ہیں تو یوں اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں، گناہ سے باز رہنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں۔ پیاری پیاری میری بہنوں، بیان کردہ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ گناہ سے باز رہنا ہے۔ سب سے پہلے تقوی کیا ہے؟ گناہ سے باز رہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور ہر اس کام سے بچے جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ اگر بشر انسان ہونے کے تقاضے سے اس سے اگر کوئی گناہ نہ چاہتے ہو بھی جائے تو جلد از جلد سچے دل سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ بچنے کا ارادہ پکا والا کرے۔ ہماری طرح کا ارادہ نہ کرے جو ہم اور تم کرتے ہیں۔ جو سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنے گناہ سے توبہ کرے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مگر افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی بدحالی بدعمالی کا یہ حال ہے کہ گناہ ہو جانے پر اس کا احساس نہیں ہوتا، لمحہ لمحہ ہمارا گناہوں میں بسر ہوتا ہے۔ توبہ تو اس وقت ہم کریں جب اس کا احساس ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ وائٹی فیملی، جب ہمیں احساس ہی نہیں تو ہم توبہ کیسے کریں گے؟ اس سے پہلے کہ موت ہم سے توبہ کی مہلت بھی چھین لے، خدا کے لیے ہمیں سنبھل جانا چاہیے، شیطان کی دوستی چھوڑ کر اپنے مالک سے حقیقی صلح کر لینی چاہیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کر